مسلمان اٹھتا بھی تھا تو پچھلا کہتا تھا نہیں جانا، اونٹنی کا بچہ اٹھاتا، کوئی کہتے پورا بکرا کھا لیتا، وہ خوف کے مارے بڑی قوی الجثہ تھا، مطلب عمر بن عبدالبر ہاتھ کا بہت لمبا، قوی الہیکل، اتنا بڑا تھا کہ ہر آدمی ڈرتا تھا، سیدھی بات ہے، پیچھے سے آوازیں آتی تھیں کستے تھے کہ اتنا وزن اٹھاتا ہے، تو رسول خدا صاحب کے ساتھ گزر رہے تھے تو یہ بڑے بڑے پتھر اٹھا رہے تھے، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ عرب کے بڑے بہادر ہیں۔ نبی نے کہا بہادر کہاں؟ کہا بہادری کس میں ہے؟ کہ یا رسول اللہ اتنا بھاری پتھر اٹھاتے ہیں، تو نبی نے کہا وزن کو اٹھانے سے اگر کوئی بہادر بنے، گدھا زیادہ اٹھاتا ہے کہ نہیں؟ ہاتھیوں سے زیادہ اٹھاتا ہے، گدھے والی بہادری پیدا نہ کرنا۔ پہلے گاؤں میں ہوتا تھا کہ 2 کلو گھی کھا جاتا ہے، مولانا ڈھابے پہ بیٹھے تھی، پہلے یہ مقابلے چلتے تھے کتنی روٹیاں کھاتا ہے، 30 روٹیاں کھا جاتا ہے، 2 کلو گھی کھا جاتا ہے، یہ بہادری نہیں ہے۔ گھی کھا لیا، بکرا اٹھا لیا، پہلوان بن گیا، 10 لوگوں کو زمین پہ گرا دیا، اس کو بہادری اگر مانو گے تو پھر عمر بھی کیا تھا؟ بہادر تھا۔ مرحب بھی کیا تھا؟ بہادر تھا۔ اس اعتبار سے وزن اٹھانے سے نبی نے فرمایا کتنا بھاری ہوگا یہ پتھر؟ اے رسول اللہ بڑا بھاری ہے، ہم 4 بھی ملے تو اس پتھر کو اٹھا نہیں سکتے۔ جملہ سنیے گا زبانوں پہ، رسول فرماتے ہیں پتھر کا وزن زیادہ ہے یا تمہاری آنکھوں کی پلکوں کا وزن زیادہ ہے؟ پھر آپ اپنے آپ سے پوچھیے آنکھ کی پلک کتنا وزن ہوگا اس کا؟ شاید 2 گرام، شاید 2.5 گرام۔ ابھی میں آپ کو کہوں آنکھ بند کرو تو آپ بند کر دیں گے، ابھی کہوں کھولو تو کوئی زحمت ہوتی ہے آنکھ کے بند کرنے میں، کیونکہ وزن ہی نہیں ہے نا۔ لیکن کہوں اٹھو تو شاید تھوڑی تکلیف ہو آپ کو، اٹھک بیٹھک میں تکلیف ہو، ٹانگ اٹھانے میں تکلیف ہو، ہاتھ اٹھانے میں شاید وزنی ہو جائے تکلیف ہو، بندہ بوڑھا ہو، لیکن ضعیف سے ضعیف ترین بھی بندہ ہو، بستر مرگ پہ ہو، ہاسپٹل میں ہو، آنکھ کے بند کرنے اور کھولنے میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ نبی نے کہا پتھر زیادہ وزنی ہے یا آنکھ کی پلکیں؟ پیسوں رکھے سی باتیں کر رہے ہیں، آنکھ کی پلکوں کا تو کوئی وزن ہی نہیں ہے۔ کہ وہ کتنا کمزور ہے جو 100 کلو کا پتھر تو اٹھا لیتا ہے، لیکن جب نگاہ نامحرم پہ پڑتی ہے آنکھوں کے وزن کو برداشت نہیں کرتا۔ کون سی طاقت؟ ارادے کی طاقت، کہ 100 کلو کا پتھر اٹھا لے، کسی کے ناموس پہ نگاہ پڑے، اپنی آنکھوں کو بند نہ کر سکے۔ کہ اصل طاقت ارادے کی طاقت ہے۔ امیر المومنین چاہتے تو اپنی دشمن کو اپنی تلوار سے 2 ٹکڑے کر لیتے اور اسے مارتے تو سارا معاملہ، ساری جنگ امیر المومنین جیت جاتے جنگ صفین۔ لیکن جب اس نے اپنے بدن سے سارا لباس اتار دیا، امیر المومنین نے اپنا چہرہ پھیر دیا کہ علی جنگ جیتنے نہیں آئے، علی زمینوں کو جیتنے کے لیے آئے۔ مقصد یہ نہیں اگر ظاہری جنگیں دیکھو تو کربلا میں یزید جیت گیا، کسی کو قتل کرنا، کسی کو مارنا، کسی کی چیزوں پہ قبضہ کرنا یہ جیتنا نہیں ہوتا۔ جیت دیکھنی ہے تو زینب کے چہرے کو، جیت دیکھنی ہے تو اطمینان حسین کو دیکھو، جیت دیکھنی ہے تو 1400 سال کے بعد حسینیوں کو دیکھو۔ یہ ضمیروں کی جیت ہے۔ آج دنیا بولتی ہے کہ یزید نے کیا کیا، ظالم وقتی طور پہ سمجھتا ہے میں کیا ہوں۔ اخلاقی جیت انسان کی جیت ہوتی ہے، ارادے کی مضبوطی انسان کی جیت ہوتی ہے، ول پاور انسان کی جیت ہوتی ہے۔ یاد رکھو جس طرح آپ 100 مرتبہ ایک وزن کو اٹھاؤ گے تو یہاں مسلز بنتے ہیں، اسے مسلز بولتے ہیں۔ کوئی بندہ ایک دن میں باڈی بلڈر نہیں بنتا، ایک بندہ جو اپنی باڈی بھی بناتا ہے، کوئی پہلوان بھی بنتا ہے، وہ ڈیلی بیسس پہ کیا کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے۔ مطلب ایک عمل کو 10 مرتبہ ریپیٹ کرے، بھائی پہلے 10 کلو ہے 10 مرتبہ اٹھائے گا ڈیلی 10 مرتبہ، پھر 15 مرتبہ، پھر 10 کلو کو 15 پہ لے جائے گا، 15 کو 20 پہ لے جائے گا، آہستہ آہستہ اس کے مسلز کیا کریں گے، گروتھ کریں گے، باڈی کیا ہو جائے گی، مضبوط ہو جائے گی۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں آپ کے برین کے بھی مسلز ہیں، اس دماغ کے اندر بھی کیا ہیں، مسلز ہیں۔ وہ مسلز بھی تبھی بنتے ہیں جب آپ ایک عمل کو بار بار
ریپیٹ کرتے. کیوں خدا نماز کو دن میں 17 مرتبہ مصلی پہ بلاتا ہے؟ کیوں بار بار سجدہ دلواتا ہے؟ کیوں بار بار رکوع میں دلواتا ہے؟ کیوں بار بار ایک عمل کو کرواتا ہے؟ کیوں کہتا ہے کثرت سے ذکر پروردگار عالم کرو؟ کیونکہ ریپیٹڈلی جب ایک عمل کو کرو گے برین کے اندر مسلز بنیں گے. پھر جب تقویٰ آئے گی، پھر تقویٰ کے بعد ایک ایسی تقویٰ آ جائے گی جب تم نے 10 مرتبہ اپنی آنکھوں کو نامحرم کے سامنے جھکا دیا، 11ویں مرتبہ تجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. علی کی ولایت خود بخود تجھے وہ کام کروانا. شروع میں آپ گاڑی چلاتے ہو، نہیں گاڑی ہوتی تو بتانا پڑتا بریک مارو، ریس پہ پاؤں دو، کلچ پہ پاؤں دو، پھر گیئر چینج کرنی بندہ دیکھتا ہے، پہلی لگاؤں دوسری لگاؤں. لیکن چلاتے چلاتے وہ چیز آپ کا ملکہ بن جاتی ہے. اب آپ باتیں بھی کر رہے ہو اور ہاتھ خود ہی چل رہے ہیں، پاؤں خود ہی چل رہے ہیں. جب علی کی ولایت کی عادت ہو جائے گی پھر آنکھوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود سمجھ آئے گی میں نے اسی طرح دیکھنا ہے جس پر امیر المومنین کو پسند ہے. پھر یہ آنکھیں تیری نہیں، یہ علی کی آنکھیں بنتا ہے. جس طرح امیر المومنین کو کہا یہ علی کی آنکھیں نہیں، عین اللہ، لسان اللہ، ید اللہ. خدا تو آنکھ رکھتا نہیں، پھر کیوں کہا اللہ کی آنکھیں؟ کیونکہ علی کی آنکھیں وہی کرتی ہیں جو اللہ چاہتا ہے. اب کیونکہ اس کی نوکر بن گئی، ڈیوٹی اس کی کر رہی ہے، تو مظہر بھی کس کی بنی؟ اللہ کی بن گئی. اسی طرح اگر پورا بدن مظہر امیر المومنین بن جائے، یہ وہی کرے جو نیت امیر المومنین ہو، پھر وہ خود کہتے ہیں السلمانو منا اہل بیت، یہ ہم اہل بیت میں سے ہے. ارے یہ سید نہیں پھر اہل بیت میں سے کیسے ہو گیا؟ کہ تو جب جب سلمان کو دیکھے گا تجھے تب تب علی کی یاد آئے گی. جس کو دیکھ کر آل رسول کی یاد آئے، جس کو دیکھ کر قرآن کی یاد آئے، جس کو دیکھ کر اخلاق مصطفیٰ کی یاد آئے. آج اسی چیز کی کمی ہے. آج کلمے پڑھنے والوں کی کمی نہیں. اب بازار میں جاؤ، یہ ہندو کا دکان ہے، یہ شیعہ کا ہے، یہ سنی کا ہے. اگر تینوں کے کرتوت اور کام ایک جیسے ہوں تو کیا کہنے کی ضرورت ہے یہ فلاں مکتب کا، یہ فلاں مکتب کا. 3 کاروباری کاروبار کریں، تینوں کے اندر رشوت، تینوں کے اندر بےمانی، تینوں کے اندر غلط کاریاں ہوں، اور صرف یہ بتائیں کہ جناب یہ فلاں مکتب سے فلاں مکتب سے، کام تو سب کے ایک جیسے ہیں. اب بس دفنانا ہے تو اپنے مکتب کے حساب سے، نماز پڑھنی ہے تو اپنے مکتب کے حساب سے. صفات تو سب کی کیا ہیں؟ ایک جیسی ہیں. جب سارے مولوی ایک ہی ٹوکری میں بیٹھ جائیں گے، اب چاہے لباس الگ الگ ہو، اگر حرکتیں ایک جیسی ہوں تو خدا تمہارے لباس کو نہیں دیکھتا، تمہاری حرکتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے صفات کو دیکھتا ہے. یہ صفات ہیں جو بتاتی ہیں تو قافلہ انبیاء میں چل رہا ہے یا قافلہ شیطان میں چل رہا ہے، تو اولیاء اللہ کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے یا اولیاء الطاغوت کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے. تو آج جنگ صفت ہے. اہل بیت نے یہی جنگ لڑی. کبھی آپ سے پوچھا جائے، آپ بھی سوچو نا کہ علی سے دشمنی کیوں، امام حسین سے دشمنی کیوں، امام موسیٰ کاظم جیسا امام 14 سال زندان کیوں؟ ایک ایسا شخص کسی کو تکلیف نہیں دے رہا، مشہور ہے، یہ سخی بھی ہے، یقین پرور بھی ہے، ممبر پہ جاتا ہے، علم کی باتیں کرتا ہے، محلے میں جاتا ہے، لوگوں کی مدد ساتھ امام کے لیے مشہور ہے. اگر کوئی تنگ دست ہوتا تھا امام فوراً اس کی مدد کرتے تھے. ایک جگہ سے امام گزر رہے ہیں، دیکھا ایک کسان ہے بیچارہ رو رہا ہے. امام نے کہا رو کیوں رہے؟ مولا فصل تیار تھی، جو آفتیں آتی ہیں وہ ساری میری فصل کو کھا کے چلی گئی. امام نے کہا اگر فصل اترتی تو کتنے کی ہوتی؟ اس نے کہا مولا 110 درہم کی ہوتی. مولا جب بھی جاتے تھے چھوٹے چھوٹے تھیلیاں بناتے تھے، پیسوں کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. امام نے تھیلی سے بھی کھول، اس نے کھولی، اس میں 150 درہم تھے. اگر بچتی تو 110 میں تجھے کیا دے رہا ہوں؟ 150 دے رہا ہوں. مومن کہتا ہے ہر سال جاتا تھا شہر رے سے، اور جب حج عمرہ کر رہے ہیں زیارت کرنے کے بعد امام سے ملنے جاتا تھا کہ اس سال میں گیا میرے سارے پیسے کیا ہو گئے؟ چوری ہو گئے. اب مکے کے بعد مجھے مدینے جانا تھا، لیکن اس سال میں مدینے نہیں گیا. مدینے تو گیا لیکن امام کی زیارت کے لیے نہیں گیا. تو کہ مومن تو کیوں نہیں گیا؟ ہم اس لیے نہیں گیا کیونکہ دل میں تھا کہ پیسے ہیں نہیں، مولا کے پاس جاؤں گا تو امام سے کیا مانگوں گا؟
پیسے مانگوں گا، تو وہ امام کی زیارت ہوگی لالچ والی، خلوص والی زیارت نہیں ہوگی۔ کئی لوگ کربلا جاتے ہیں نا اپنی پریشانیوں کی وجہ سے، کبھی اس طرح بھی جایا کرو کوئی پریشانی نہ بھی ہو تو صرف حسین کی وجہ سے کربلا جایا کرو۔ کہتے میں نہیں گیا، میں نے کہا کہ میں نے ہر سال خلوص میں جاؤں، اس سال جاؤں گا ضرورت مند ہوں تو دل میں آ رہا ہے کہ جب مولا سے پیسے مانگو تو یہ زیارت کیا ہو جائے گی، اس میں خلوص نہیں ہوگا۔ تو کہتا ہے کہ جہاں مکے میں ایک روڈ ہوتا تھا وہاں پہ مزدور کھڑے ہوتے تھے، پیسے نہیں تھے واپسی کے، میں بھی کھڑا ہو گیا، 2-4 دن مزدوری کروں، چند پیسے آئیں واپس جاؤں۔ پھر مزدوری کے کھڑا ہوا، ایک بندے نے کہا کہ گھر بنانا ہے، کتنے دو گے؟ تو اس نے کہا میں 12-13 دن ہم آپ کو دوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلتا ہوں۔ کہتا جب اس کا گھر بنانے گیا وہ امام کے صحابی کا گھر تھا، اتفاق سے امام اس کے گھر میں، امام کی نگاہ مجھ پہ پڑ گئی۔ کہا مومن یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا پیسے سارے چوری ہو گئے تو اسی لیے مزدوری کر رہا تھا تاکہ کچھ کماؤ واپس جاؤں۔ امام نے کہا ضرورت بھی تھی تو ہمارے در میں کیوں نہیں ہے؟ کہا مولا یہی سوچ کے نہیں آیا کہ آپ سمجھیں گے کہ میں کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ امام نے کہا ہم اپنے شیعوں کے لیے ایسا کبھی نہیں سوچتے۔ امام نے سے بولا، اس نے بڑا منع کہ مولا مزدوری کر دی، پیسے آ گئے، مجھے نہیں چاہیے نہیں چاہیے۔ امام نے تقریباً اسے کوئی 110 درہم کے قریب اس کو کیا دیے؟ پیسے دیے۔ امام نے کہ تمہارا سفر ہے، اور پھر اسے خط دیا کہ یہاں سے جب جانا تو ہمارا جو والی ہے تمہارے شہر میں اسے جا کے خط دینا۔ کہتے مولا کا خط لے کر آیا، اور جب شہر میں پہنچا جتنے پیسے امام نے دیے تھے وہ گھر تک تقریباً ختم ہو گئے، اور میں نے والی کو خط دیا۔ جیسے خط دیا اس نے خط پڑھا، پھر اس نے پیسوں کی تھیلی اٹھا کے مجھے دی۔ میں نے کہا یہ مجھے کیوں دے رہے؟ کہ امام نے خط میں یہی لکھا ہے کہ جب یہ تیرے پاس آئے اسے اتنے پیسے دے دینا۔ کہ تمہیں پریشان، مولا نے پیسے دیے تو دے، پھر دوبارہ مجھے کیوں دیے؟ کہتا جب گھر گیا تو پتا چلا میرا دکان چوروں نے لوٹ لیا ہے، اور کہتا ہے جتنا مال لوٹا تھا اتنے ہی پیسے امام موسیٰ کاظم نے مجھے دیے۔ ایسا وجود جس کے وجود سے برکت ہی برکت ہے، جو لوگوں کو مدد کر رہے ہیں، جو دین خدا بتا رہے ہیں، کیا اس وجود سے نفرت کی جا سکتی ہے؟ کوئی بندہ کہے مجھے پھولوں سے نفرت ہے، تو دنیا کہے گی پھول سے کیسی نفرت؟ ہاں، اگر میں بدبو بیچنے والا ہوں تو پھول اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ وہ میری بدبو کو کیا کرے گا؟ ختم کرے گا۔ کرپٹ آدمی کبھی بھی ایماندار کو برداشت نہیں کرتا، جسے آپ پیمانہ بولتے ہیں۔ اگر پوری بازار میں نقلی سونا بک رہا ہے اور میں اصل لے کے گھوموں تو یہ اصل نقل کی کیا کرواتا ہے؟ پہچان کرواتا ہے۔ اصل ہوگا تو تفریق کرو گے کہ نقل کیا ہے۔ اگر پوری مارکیٹ میں نقلی پیسے اور کرنسی ہوں لیکن آپ کے ہاتھ میں اصلی نوٹ ہو تو آپ کن کے دشمن بن گئے؟ نقلی والے دشمن بن گئے۔ مسئلہ اسی کا ہے، اہل بیت جب آتے تھے تو لوگوں کو پہچان ہوتی تھی اصل کی اور نقل کی۔ جنگ یہی ہے، اگر کسی محلے میں کوئی شیعہ مثلاً عزاداری بھی کرے، مجلس میں بھی آئے، ساتھ میں نمازی بھی ہو اور اکثریت مثلاً نمازی نہ ہو تو یہ کھٹکے گا کہ جناب یہ جب آ جاتا ہے تو ہمیں بولتے ہیں کہ بھئی تو کیوں نہیں پڑھتا، یہ جب آتا ہے تو تم ایسا کیوں نہیں کرتے۔ صالح جب معاشرے میں ہوتے ہیں تو دوسروں کی کیا ہوتی ہے؟ ظاہر ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اندھوں میں کانا کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ ہوتا ہے، کیونکہ سارے اندھے ہوں تو کانا بھی کیا ہے؟ یہ اندھے اس کانے کو برداشت نہیں کریں گے، پھر یہ کانا تو آنکھ والوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ کم سے کم اگر کسی کے پاس ہے وہ زیادہ کو دیکھنا، یہ دشمنی اہل بیت سے تھی کہ وقت کا حاکم کہتا میں حجر اسود کو چومنے کے لیے کھڑا ہوں، لوگ جگہ نہیں دے رہے، اور وہیں پہ کوئی آتا ہے، لوگ صفیں بناتے ہیں، حجر اسود کو سکون سے چومتا ہے، لوگ اس کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں، یہ وہاں سے نکل کے چلا جاتا ہے۔ میں نے اپنے وزیر سے کہا یہ کون ہے؟ میں بادشاہ، میں کھڑا ہوں، مجھے راستہ نہیں دے رہے، یہاں عام سا آدمی ہے ایسے راستہ دے رہے ہیں کہ جناب یہ زین العابدین ہے۔ اس سے جب علی ہوں گے تو ان
شجاعت علی کیوں کھٹکتی تھی؟ علم امیر المؤمنین کیوں کھٹکتا تھا؟ تقوی امیر المؤمنین کیوں کھٹکتی تھی؟ آپ کے 7ویں امام کے زمانے میں عباسیوں نے امویوں سے جب حکومت لی تو کیا کہہ کر حکومت لی؟